کوئی خدا دا خوف کرو، غازیاں نو تسی دہشت گرداں نہ مت ملاؤ۔ ممتاز قادری دے بارے جنہیں گل کیتی تے جان دے آؤ سانو، کوئی بندے نے پتر بنو، کوئی گل کرو ساڑھے نال، یا تے بہ کے گل کرو، اسی حاضر ہاں۔ شریعت کوٹ بناؤ، اسی بھی میں مولوی خادم نو بھی پیش کرو دے وچ، ممتاز قادری نو بھی لے چلو، مولوی فضل الرحمان نو بھی لے چلو، سراج الحق نو بھی لے چلو، سارے مینو، بلکہ اے میری پگڑی 8 گز دی مینو مطلب گالے پا کے نہ دھروک کے لے جاؤ، مولوی خادم حاضر ہے، لیکن شریعت کوٹ پیش واسطے حاضر ہے۔ شریعت مینو کہے بھائی مولوی خادم مجرم ہے تو اسی ویلے اس پگڑی نال ہی لٹکا دو، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی گل کرو کوئی کرن والی، تسی اتنے میں مطلب بے باک ہو گئے ہو، ہر گل وچ جناب کوئی ممتاز قادری نے یہ کیا، ممتاز قادری نے یہ کیا۔ میں کہا اسی جو موجود ہے، دہشت گرد چھپ کے آئے پھر مر گئے، ممتاز قادری دہشت گرد نہیں، ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد نہیں۔ جس صبح گئے سی نا اپنے گھروں جلدی نکلا، آج 7 دن دا پتر سی، انہوں یرکان بھی ہوئے سی، اور جدو گھروں نکلیا تو بھائی ملک دل پذیر نے روکیا، انہیں کہا پتر نو دوائی تا لے کے دے، انہیں کہا بھائی جان مجھے بڑی جلدی ہے جانے دو، انہیں کہا پاک تو دوائی لے دے، اپنے بھائی نو کہندا، انہیں کہا میں نہیں لے دینی، پتر تیرا ہے، انہیں کہا بھائی جان مجھے جانے دو بڑی جلدی۔ بعد میں جدو ممتاز قادری ماریا تو کہنے لگا میں پوچھا ملک دل پذیر، کہندا میں ممتاز کو پوچھا تینوں کی جلدی سی اس دن؟ سنو ذرا کیا جلدی؟ کہنا جب میں سویا ہوا تھا تو سینکڑوں اولیاء اللہ میری خواب میں آ گئے، انہیں کہا تھے ستیا اٹھ جا کے نبی دی عزت تے پیرا دے، چل باتیں کرتے ہو، باتیں کرنے والی ہیں۔ ممتاز قادری کہنا میں پتر بھی بھول گیا، داتا صاحب آ گئے، خواجہ صاحب آ گئے، اٹھائے آج کو سار مارکیٹ پیرا دینا ہے حضور دی عزت تے، باتیں کرتے ہو، یا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلو، بات کرو ہمارے ساتھ، کورٹ میں چلو، کسی کورٹ میں جانا ہے بات کرو۔ ممتاز قادری کو قاتل مت کہو، غازیوں اور دہشت گردوں میں فرق رکھو۔ جرا اٹھتا ہے مدرسے بند کر دو، کیوں مدرسے بند کر دو؟ تیرا پیو چلا ہے مدرسے بند کر دو۔ اسی قوم دے کولوں منگدے ہیں صدقے خیرات لے کے، قوم نو حافظ تے ایڈے بڑے کوئی مطلب 5 بندہ بھی آوے تو اسی انہوں حافظ کر کے ممبر اتنے بٹھا دیں دیں۔ توجہ، بندہ خادم ہے بکواس جناب، مولوی نہ ہوندے تے جنازہ پڑھانا والا بھی پاکستان میں کسی نہیں سی ہونا، نکاح پڑھانا والا بھی کوئی نہیں سی ہونا۔ یہ میں نہیں لکھ دیا، یہ جنرل شاہد عزیز نے لکھیا اپنی کتاب ایڈی موٹی، جنرل پرویز مشرف دا چمچا سی، میں وہ ساری پڑھی، میرے کو موجود ہے، آخر یہ خاموشی کہاں تک، وہ انہیں لکھیا کہنا ہے دینی مدرسیاں دے اسی مرہون منتاں جے یہ نہ ہوندے تے جنازہ تے نکاح پڑھانا والا بندہ بھی کوئی نہیں سی لبنا، انہاں تے دین نو دیس نکالا دیتا ہویا۔ یہ اسی ہاں جڑے مسیت وچ بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین، چلو بھائی بچوں پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک، جنہاں کالجاں وچ پڑھے ہوا مہرمان ملک قرآن نے لکھ بھی 3 باری کل واللہ نہیں آئی، لکھی ہوئی بھی نہیں آئی۔ باز آ جاؤ تسی، مطلب ایسی گناہگار ضرور ہاں، ایڈی تو نہیں ہون بات بھائی ایک بندہ غلطی کرے پورے پاکستان جناب مدرسے بند کر دو، مسجد بند کر دو، مولویاں دی تفتیش کرو۔ میں تواڈے نال اے جڑے ساڈے تفتیش کرن لگے میں انہاں نالوں زیادہ پرانا پاکستانی ہاں، میرے کو 7 پشتاں دا اپنا شجرہ نسب موجود ہے، بھی مینوں وکھان 7 پشتاں انہاں دیاں کیڑی جمیاں، ہاں جی میں اپنے دادیاں پڑدادیاں لکڑ دادیاں دیاں قبراں بھی اپنیاں وکھا دیا، اے وکھاون انہاں دے دادے دیاں کتنیاں قبراں، ساڈے کول تفتیش نہ ہون کرنی بھئی تسی کیڑے پاس آئے ہو، میں انہاں نوں لے جاواں گا اپنے قبرستان بابیاں وچ، بھئی اے میرا دادا ہے، اے میرا پڑدادا ہے، اے میرا لکڑ دادا ہے، اے میرا جناب اس تو اگے بابا ہے۔ گلاں کرن والیاں جناب ہر بندہ اٹھ کے جناب جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، میں آکھا ایک گل نہ کیتے کرو، مولوی جڑے غلط ہیں انہاں نوں نپو، میں بھی تواڈے نال ہاں، جڑا دین دا غدار ہے اس نو سب تو پہلے ٹنگو، میں تواڈے نال کھڑا بے شک، مینوں جتے مرضی جڑا مولوی پیسے منگدا تقریر دے انہوں بھی نپو، ہاں بالکل نپو انہوں پہلے پوچھو بھائی تو دین نو دتا کیویں مولانا، آج تو پیسے منگدا ساڈے کول، تو یسل قرآن تو لے کے بخاری شریف تک مفت پڑھے ہی، ہن کہندا مولانا خطاب کرو دین سناؤ، کہندا پیسے منگدا، پہلے اپنا دین دا حساب تو دے، تو جڑا 15 سال قوم دے صدقہ خیرات کھا دین پہلے وہ واپس کر قوم نو، پھر دین دے پیسے مانگ۔ جڑا مولوی پیسے منگدا ہے، جڑا نعت خان پیسے منگدا ہے، انہوں نپ کے اندر دے، میں بھی تواڈے نال ہاں، انہاں دے خلاف
420 دا کیس چلاؤ انہاں دے خلاف. لیکن اے تے نہیں نا ہن تسی ایک کو لاٹھی لے کے جناب سارے مدرسے نو ہی چک دیو تے سارے مولویوں نو ہی چک دیو. جی اسلام یہ کہتا ہے. میں نے کہا اسلام کچھ بھی نہیں کہتا. اسلام کے بارے میں تو باپ زبان کر بات کر. اسلام یہ نہیں ہے جو میں مولوی خادم میں تو دیکھ رہا ہے یا اپنے آپ میں دیکھ رہا ہے. اسلام ایتھے پیچھے نابینیاں نے جلوس کڈیا لاہور وچ, نابینیاں نے جلوس کڈیا, انہوں پولیس نے کٹ کٹ کے انہوں دا دھوں کڈیا. ایک ہے یہ مسلمان, ایک ہے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی, اکھاں کوئی نہیں سن, 12 واری حضور انہوں نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے. یہ اسلام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. نابینا صحابی 12 واری حضور اپنے مسلح تے کھڑا کیتا ہے. اسلام یہ ہے. اتنے تو نابینے نے 10 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی؟ اسلام یہ ہے کہ حضرت عمر بھی عدالت میں پیش ہو جائے. اسلام یہ ہے کہ مولا کائنات بھی قاضی شرح کی عدالت میں پیش ہو جائے. اسلام کے بارے میں تم کیا باتیں کرتے ہو؟ ہر بندہ اٹھ کے کوئی اسلام دے بارے تشریح کرتا ہے. یا تو پڑھے ہوئے تسی کوئی اسلام تو سانو ہی دسو, اسی بیٹھے ہیں سمجھن واسطے. سمجھاؤ. میں نو آگے خطبہ پڑھاوے کوئی بندہ مولوی, ہاں جی میں نو پڑھاوے تو میں تو ترجمہ بھی سیکھنا چاہتا. میں نو پڑھاوے کوئی, میں نو زانا یزین و زینن فو زائن وزین یزان و زینن فضا کا مزین لم یزین لم یزن لا یزین لا یزان لا لن یزین لن یزان لا یزینن لا یزانن لا یزینن لا یزانن الامر من زن لتزن لیزن لیزن والنهی عن لا تزن لا تزن لا یزن لا یزن الظرف منهم مزین مزینان مزاین و مزین والآلۃ منه مزین. اے میں نو سنائے کوئی اے ہن تسی مت سمجھو کہ مولانا رٹ کے لے آئے. تو اے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, ادھی بھی سنو. استعان یستعین استعانۃ فهو مستعین واستعین یستعان استعانۃ فذاک مستعان لم یستعین لم یستعان لا یستعین لا یستعان لن یستعین لن یستعان لا یستعینن لا یستعانن لا یستعینن لا یستعانن الامر من استعین لستستعان لا یستعین لا یستعان. اے بھی مینوں آندا ہے کیوں جی؟ ولدالین دل یدل دلالا فهو ضال ودل یدل دلالا فذاک مضلول لم یدل لم یدل لم یدلل لم یدل لم یدل لم یدلل لا یدل لا یدل لن یدل لن یدل الامر منه دل دل ادلل لتدل 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 یدل لیدل لیدل. اے بھی مینوں آندا ہے اگے ادل المتقین اتقا یتقی اتقان فهو متقن واتقی یتقا اتقان فذاک متقن لم یتقی لم یتقا لا یتقی لا یتقا لن یتقی لن یتقا لا یتقین لا یتقین لا یتقین لا یتقین الامر منه اتقی لتتقا لیتقی لیتقا والنهی عن لا تتقی لا تتقا لا یتقی لا یتقا الظرف منه متقن متقیان متقیات. ری بھی مینوں آندا اے نہیں مطلب میں تے اعلیٰ حضرت بریلوی دے در دا کتا بھی نہیں بنتا. حضور دے در دا کتا ہونا تے بہت بڑی بات ہے نا. کہ ساڈے نال گل کرو, اسی کوئی پڑھے نہیں تھی پھر تے گل کرو. تو ہر بندہ ساڈے نال پہلے کوئی پڑھے ساڈے میرے نال سناوے صرف صغیر کبیرہ. اے علماء بھی پریشان ہو گئے جو استاداں جو میرے وال رخ کر لیا بھائی یو قانون دی تو سنا بھائی. انہاں تے کہڑا استاداں نے سارے پریشان بیٹھے نے, استاداں نے کدھر ساڈے وال مڑ پے. میں نہیں تہاڈے نال گل کوئی کرنی, میں اپنا ذمہ ہے. ہم یو قانون دی میں صرف صغیر مجمع میں جو سنا بھائی اے کنا یو کنو ایکانن فوا مو کنن وو کنا یو کنو ایکانن فضا کا مو کنن لم یو کن لم یو کن لا یو کنو. اے بھی کسی نو نہیں آنے. میں نو الحمد تو لے کے والناس تک ساریاں گردانہ پورے قرآن دیاں دیاں نال. میں نو یہ بھی پتا ہے بھائی نستعینو اصل میں نستعینو تھا, پھر واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا, واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی. اے ولدالین اصل میں داللین تھا, پھر قانون کے مطابق دالین. متقین اصل میں مفتقین تھا, یو کنون اصل میں یوج کنون تھا. اے سارا میں نو قانون بھی پتا ہے تے بھئی کیویں بدلی واو یا نا یا واو نال تے کتھ کیڑا کل قال امر من کل واللہ. اے کل اصل میں اقول تھا, پھر واو کا ضمہ کاف پر آیا تو پھر واو بھی ساکن لام بھی ساکن, تے واو جڑی وہ گر گئی بن رہ گیا او کل. حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو بھی گرا دیا تو رہ گیا کل. مطلب کوئی گالے کرنے والی یار کوئی گلان کرنے والی مطلب اس طرح ظلم تسی اسی گردنہ حاضرن. میری گردن کو میں 8 گز دی پگ بدھی اس واسطے ہوئی, میں چل تے سکتا نہیں, حالات بڑے خراب ہیں, دہشت گردی دا زمانہ ہے. تو ہو سکتا میں نے کوئی گولی مار دے ہوئے جاندے جاندے مسلمانوں کو کفن ہوئے کوئی نہیں, میں نے یہ لپیٹ کے دفن کر دیں. اے دے وچ 2 ڈبل بدھی ہوئی, مطلب تسی سمجھو 8 گز کیویں ہو گئی, اے ڈبل بدھی ہوئی اس واسطے بدھی ہوئی.
اور قبر میں حضور فرمائیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، بس جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ اس طرح نہ کرو۔ اے بچے نوجواناں نال میری گل ہے، بچے ہو تساں اسلام دا پہرا دینا ہے، تسی خالد بن ولید دے وارث ہو۔ تسی کوئی اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کہو جس اسلام نو اسی مندے ہو خالد بن ولید والا اسلام ہے۔ میں ملک شام حاضر ہویا خالد بن ولید دی قبر تے، میں ملک شام حاضر ہویا تے میں موڈا لا کے تے 2 سنت تے 3 وتر پڑھے عشاء دے۔ میں پھر بعد دعا منگی، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو جنہاں نو حضور نے فرمایا اللہ تے او دے رسول دا شعر ہے، شعر ہے، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو، تاریخ اسلام وچ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا۔ خالد بن ولید دا قدم اٹھے ہویا، دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا، بھئی چلو جی دفاع کریے ہو سکتا ہے ادھر تیر نہ آ جائے۔ خالد دا قدم اٹھے ہویا واپس کدی نہیں آیا۔ 40,000 دے لشکر خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے، 40,000 دے لشکر اگے کھڑے سی تے 10 بندے دی کی حیثیت؟ آپ نے گھوڑیاں دے پوچھڑ بند دیتے صحابہ دے، 10 بندے نے 40,000 نو شکست دیتی۔ بعد حضرت عمر ناراض ہوئے، انہوں نے کہا اے کی کیتا ہے؟ فرمایا قرآن جے موجود ہوئے جناب اتنے مسلمان ہون تے اتنے تے غالب آنے، خالد نے ویکھنا سی بھئی اسی ہاں یا کوئی ہو رہے۔ تسی انہاں دے وارث ہو نوجوان، آج دا کوئی مطلب ہے چھکے مارنے والے تے چوکے مارنے والے تسی وارث نہیں، تسی طارق بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتیاں تے قوم تڑپ اٹھی، انہیں کہا کیا کیتا ہے؟ انہیں کہا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ انہیں کہا کشتیاں جلائیاں تے واپس کیویں آ جانا ہے؟ کلندر لاہوری پھر اقبال بولیا، کہنے لگا خندید، طارق بن زیاد ہنس پیا، انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو؟ اسی واپس تھوڑے واسطے تھوڑے آیا۔ ادھر طارق بن زیاد ستے اسی دریا دے اس کنارے تے خواب وچ ویکھیا تے رسول اللہ اپنے صحابہ نال تلواراں پکڑ کے دریا عبور کر گئے۔ اب طارق بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے لیے تشریف لائے۔ کہا جب حضور عبور کر گئے تو ہمیں کوئی واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس لیے کشتیاں جلا دی تھی۔ اس واسطے تسی انہاں دے وارث بیٹھا۔ میرے اج دا کوئی مولوی اٹھ کے کوئی دہشت گرد اٹھ کے کوئی دہشت گرداں داڑیاں رکھ لون، کوئی داڑھی دے آڑ کوئی دہشت گردی کر رہا، کوئی مدرسے دی آڑ دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، کوئی مولویت دی آڑ کوئی نعت خوانی دی آڑ کوئی عوامی رنگ کوئی لیڈر بن کے دہشت گردی نپو اسی تواڈے نال ہاں، لیکن کسی کو اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ گناہگار ضرور ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال تاریخ پر کوئی قلم پھیر دے اور آج کوئی نئی ہمیں دین پڑھانا چاہے، یا کسی دکان تو لبدا ہوئے میں نوجوان منڈے کو جڑے کمپیوٹر پڑھ دین، مینوں کسی مال روڈ دی دکان تو یا ڈیفینس دی دکان تو یا بیریا ٹاؤن دی کسی دکان تو کوئی ریڈی میڈ اسلام لیا دے تو میں من جانا، پھر بنیا بنایا اسلام۔ ہاں جی کوئی ریڈی میڈ ملتا ہے تو مینوں ہی خرید دیو، پھر ویسے بھی ادھر چل پینے۔ اسلام تے وہ نہیں ہے، اسلام تے وہ جڑا میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ میرے آقا فرما گیا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی، بس بات ختم ہو گئی۔ اور میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال لوگ کی گلاں کر رہے ہیں؟ کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال کہتا امت مسلمہ کا زندہ رہنے کے لیے صرف دین ہے، بس زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ لیکن اقبال ایک جگہ اور رویا، اقبال کہنا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق از حضرت ماں بردائی پس چرابا دیگرانا سپردائی۔ اقبال کہنا جدو میں قیامت دا سوچنا نا تو میں لرز جانا۔ میں کہا اقبال کیوں لرز دا؟ کہنا اس واسطے کہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا اور اقبال جڑا میں دین دے کے آیا سی اس دین کتھے تک پھیلایا ہی؟ اقبال کہنا میں شرمندگی نہ لرز جانا کہ میرا کوئی جواب کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ سی تو گھرج بہ کے دین دے خلاف بکواس کرنے، جتھے 4 بیٹھ جان گے دین دے خلاف گلا شروع کر دے۔ تو میں اپنی گل کر رہا، میرے پگڑی تو لے کے جراباں تک یہ سارا دین دا مال ہے، میں غور کوئی کمائی میری کوئی نہیں، مینوں دین دی وجہ تو ہی ملیا۔ تے اج میں اٹھ کے دین دے خلاف باتاں کراں؟ میں دین نو دتا کیویں؟ دین تے مینوں گرم چادر دتی، میں تے انہاں لکھاں انہاں نو سلام دیو۔ حضرت مصعب بن عمیر میدان احد ول چلے تے صرف تہ بند بدے ہویا سی۔ اگر دنیا اتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا، اسلام دے بارے کوئی گل کردا تے مصعب بن عمیر کر دے۔ جدو ایک تہ بند بدیا حضور نے جھنڈا بھی دے دیتا انہوں نے، فرمایا لو جی اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پے۔
اگر دنیا تے کوئی اسلام دے بارے انگلی اٹھا سکتا تے مصعب بن عمیر اٹھا دے. یا رسول اللہ اسلام نے سانو کی دیتا؟ ساڈے تے پہلے کپڑے بھی لال ہے. اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پیا. جا کے پھر شہید ہو گئے میدان احد وچ. صحابہ نے عرض کیتی حضور اے جڑی ہے چادر بدی ہوئی اے سر ڈھانپتے تے پیر ننگے, پیر ڈھانپتے تے سر ننگا, ہن کی کریے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دیو, پیراں تے گھا پا دیو. جڑے اے پتہ ہے کون مصعب بن عمیر؟ اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن تے ایہو جی خوشبو لاندے سن جس گلی چوں گزرتے سن لوگ سمجھدے مصعب بن عمیر گزریا. اے منظر جدوں حضور نے ویکھیا نا بھائی پیراں تے گھا پے گیا, کفن بھی نہ ملیا تے حضور بھی رو پے. اگر دنیا تے کوئی گلا کردا تے مصعب بن عمیر کر دے. تو تے میں گرم چادر اتے میں کیتی ہوئی, گھر وچ روٹی موجود ہے, چاول رکھے ہوئے اور جناب بسترا موجود ہے, جانا جا کے سو جانا ہے. فریج لوگاں دے گھر بھرے پین, پورے سال دے چاول تے گندم پئی. تو تے میں دین نو دتا کہ وے جڑا سی دین دے خلاف گلاں کریے؟ مینوں دسو تسی ذرا. بچے دیتے نہ سی, ممتاز قادری دیتے اسی صرف حمایت نہیں کر سکے, ورنہ ممتاز قادری کسی جرت سی انہوں کو قاتل کہندا. ایتھے پتراں واسطے لوگ حرام حلال, ایتھے کوٹھی اوتھے کوٹھی, او کاروبار. آخر او بھی تا بندہ ہے نا یار جڑا دودھ پیندا پتر چھڑ کے چلا گیا اور اندر بیٹھیا. کل اس بندے نو میں اس دے گھر میرا خطاب ہے, آصف ہے, او دا زیادہ تعارف میں نہیں کرانا. او ممتاز قادری نو مل کے آیا, او دال آیا انہیں, اے جڑے کیمرے نہیں لاندے خفیہ, اس کمپنی سی منیجر. وہ کہندا میں لان گیا تے میں انہوں سپرنٹینڈنٹ جیل نو کیا میں ممتاز قادری نو ملنا ہے. وہ کہندا وہ تو پاگل ہے, انہوں تو ملنا ہے. وہ کہندا میں گواہی دیاں گا فلانے سپرنٹینڈنٹ نے ممتاز قادری نو پاگل کیا. میں آکھا اے تے سلام ہے ممتاز قادری نو جلیا. میں آکھا حضور دی غلامی صحابہ نو لوگ پاگل کہہ چھڑیا ہے تے ممتاز قادری ہے. سبحان اللہ. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کہندا وہ تو پاگل ہے جڑے. کہنے لگا وہ میں نو کہندا تو نام ہی نہ لئی دوبارہ اس دا نام ملن دا. کہندا میں واپس آ گیا. پھر میں نو کمپنی نے آرڈر دیتا بھی اتنے کیمرے خراب ہو گئے پھر جاؤ. کہنے لگا میں گیا تے میں ایک لین مین نو ملیا. میں کہا یار ممتاز قادری نو ملنا ہے. میں نو کہندا سچے دل نال ملنا ہی؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ملاقات میں تیری کرا دینا. کہندا ادھے گھنٹے بعد میرے کو آیا. کہنے لگا اپنے اوزار چک جنہاں نہ وہ ٹھیک کر دو تے میرے پیچھے پیچھے آ جا. کہنے لگا میں جدھر لگا کو پوچھن بھی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہندا میں تو پینٹ پائی ہوئی سی, میں نہ مولوی. انہوں نے شک بھی نہ پیا. انہوں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ممتاز قادری دا خراب ہویا کیمرہ انہوں ٹھیک کرن جا رہا ہے. کہنے لگا آگے گیا تے ایڈا طوفانی ایک شیر بیٹھیا, فولادی شیر. اے ہن میں جدوں گڈی تے بہن لگا وہ بیچارہ پھر آیا سی. مینوں کہندا کل آنا ہے. میں کہا تیرے گھر تے میں آنا ہی آنا ہے, اور کدھر جاواں نہیں. وہ کہنے لگا میں اندر گیا تے ممتاز قادری نے جدوں میں ملیا تے کہندا او دا ریشم والو جسم سی, ویسے نظر آنا فولادی سی, جسم او دا ریشم والو سی. وہ کہنے لگا میں ممتاز قادری نے پوچھا. میں کہا مولی خادم اپنی تقریر وچ گل کردا کہ ممتاز قادری جس پھل دا تصور کرے وہ منہ ذائقہ آ جاندا, ایک گل سچی ہے یا مولی خادم ایویں لگا رہندا؟ کہندا میں انجے کیا انہوں, میں دنیا دار سی, مینوں کی لگے مولی خادم کون ہوندا, میں تو صرف تقریر تیری سنی سی. کہنے لگا میں جدوں ممتاز قادری نے ایک گل کیتی تے ممتاز قادری ہس پیا. کہنے لگا جھلیا ہے تے گل ہی کوئی نہیں, بڑیاں وڈیاں گلاں موجود ہیں. انہیں جڑی اگلی آخری گل کی تھی نا, کل وہ گھر میرا خطاب ہے اس بندے دے گھر. وہ کہنے لگا ممتاز قادری کیا بھئی میرا سلام مولی خادم نو ضرور دینا ہے. وہ کہنے لگا میرے ابا جی جدوں ملاقات واسطے آندے نا میرے رشتہ دار تے وہ کہندے مولی خادم کہندا میں حضور دے در دا کتا ہوں, اس کتے نو سلام ضرور دینا ہے. تے نال انہوں کہنا بھئی پیرا دیندا رہے تھکے نہیں. تے دوسرا انہیں کیا بھئی 2 سلام اور دینے, انہوں نے جا کے دینے. میں کہا کنوں انہیں کہا داتا صاحب نو جا کے میرا سلام دینا. تو میں کہا اور کنوں؟ وہ کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ صاحب نو سلام دینا. اے ممتاز قادری جیل جو 3 سلام بھیجن, میرے پیسے تو پورے ہو گئے, میرے پیسے تو پورے ہو گئے. حضور دا غلام سلام بھیج دے گل مک گئی. ایویں اسی تھوڑیاں گلاں کرنے. ایتھے میں گل کر رہا ممتاز قادری نو لوگ دس دین جا کے, بندہ ایتھے گل اور کرے, باہر جا کے اور کرے, مسیتی جا کے اور کرے, جمعے والے دن ممتاز قادری واسطے دعا بھی نہ منگے. اے ہی تے ساڈی گل چل رہی ہے ایتھے ممتاز قادری دے بارے. مجمع دا رخ ویکھیا, میں ایک جگہ تقریر کرن گیا, رات دے 2 بج گئے. میرے جاندے ہی کرسی ویکھ کے کہندے غازی تیرے جان نثار. تے میں مجمع دا رخ ویکھیا, جواب کوئی نہیں سی آ رہا.
میں سٹیج تے چڑھیا تو میں پوچھا ہوئے یہ میرے آن تے نہ نعرہ لایا یا میرے تو پہلے بھی لگیا؟ انہوں نے کہا جی سردیاں دے دن سن، کہنے لگے جی رات دے 2 بج گئے، نہ کسی مولوی نہ لیا، نہ کسی نقیب نہ لیا، نہ کسی نعت خان، اے تو انو ویکھ کے انہوں نے نعرہ لایا۔ اس تو وڈی بدبختی دسو کیوے بھائی، میں میری کرسی ویکھے تے غازی تیرے جان نثار تے پہلے مرے ہوئے ہو، نہ لو اس دا جس دے نہ دے۔ ہاں سرکار ہم تو جان لٹانے کے لیے موجود ہیں، تو ابھی لٹانے کی باتیں کرتا ہے جو لٹا چکا۔ تیری تو پتہ نہیں باری آئے گی بھی نہیں، یا نہ مطلب پچھلیاں صفحہ جو تو نس جانا ہے، جڑا انج سینہ گولی مار کے ممتاز دہشت گرد جو ہے وہ ان کی تم ٹیسٹ کرتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، ان کے پیچھے لنک تلاش کرتے ہو۔ ممتاز قادری کوڑو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی، 65 ایجنسیاں نے، انہوں نے کہا 10 ہوئے تینوں کنے پیسے دیتے ہیں، 10 ہوئے تیرے پیچھے کیڑی جماعت ہے، 10 ہوئے تینوں فلانے نے۔ انہوں نے کہا پاگل دے پترو، پہلی تو لے کے 65 تک انہیں ایک کو جواب دیتا، انہوں نے پاگل دے پترو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں محبت رسول سے کم کیتا ہے۔ دہشت گرد ان کے تم کہتے ہو ان کے لنک افغانستان تک جاتے ہیں، ان کے لنک فلاں تک جاتے ہیں۔ ممتاز قادری جب اینج کر کے بیٹھے انہوں نے کہا میں ماریا، بات ختم۔ ممتاز قادری نے اپنے والد نو دسیا، انہوں نے کہا جب میں گولی مارن لگا تو میرے دل وچ خیال آیا، انہوں نے کہا یار یہ پیچھے پولیس والے کھڑے نے نا تو میں نے گولی مار دینی۔ کہنے لگا میں پھر بھی گولی مارن تو پیچھے ہٹ گیا، میں کہا نہیں مارنی گولی ہے، پولیس والے میں نے پیچھے چھک دینا ہے تو پھر راز ہی رہنا ہے۔ وہ کہنا ہے پاگل سی، جی ہوں سپریڈنٹ کہتا ہے پاگل ہے، انہیں پیچھے لکھ دینا اس کا دماغ خراب تھا، اس کی گولی ایسے چلی گئی، اس کو مارنا ہے، وہ تو اس کا دماغ ہی نہیں تھا، وہ بچپن سے اس کا ایسے تھا۔ وہ کہنے لگا انہوں نے کہنا بھائی انہوں کسی ایجنسیاں نے خریدیا، وہ کہنے لگا میں پیچھے ہٹ گیا، میں کہا گولی نہیں مارنی، اے راز رہنا ہے۔ کہنے لگا جب میں پیچھے ہٹیا تو سینکڑوں اولیاء اللہ سبز کپڑے پا کے میرے سامنے آئے، انہوں نے کہا مارو یہ گولی، اسی ہاتھ نپ کے کھڑے ہیں، مار گولی تو انہوں کوئی ہوش کرو، کوئی ممتاز قادری غازی علم الدین کا جنازہ جنہوں نے پڑھایا، میں بات ان کی کر رہا ہوں، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، 1335 آپ نے فتویٰ پوچھا ہے اعلیٰ حضرت کوڑو، ہون ہے 1436، 101 سال ہو گیا اس فتوے نو، تے غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے، تے جدو جنازہ پڑھان مسلح تے کھڑے ہوئے تے غش کھا کے ڈھے پے شاہ جی، جدو غش کھا کے ڈٹھے لوگاں نے منہ وچ پانی پایا، شاہ جی پھر اٹھ کھڑے ہوئے تے نال جناب روی جان تے نال کون یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیتے، عمرے کیتے، حضور کدی خواب وچ بھی دیدار نہ کرایا، تے آج علم الدین کے جنازے میں بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو۔ دسو جی جے تسی غازیاں دے خلاف یہ ہو جائے بکواس کیتے تے پھر علم الدین نال ممتاز قادری تے علم الدین نال کھڑے آ، کوئی خوف خدا کرو تسی۔ جڑا اٹھتا ہے اینکر پتہ نہیں ہے کیڑی نسلاں دے بندے ہیں، مینوں تو بلاندا کوئی نہیں ٹی وی تے، دعا کرو ایک باری مینوں بھی کوئی بلاوے 5 منٹ کے لیے، میری تے داتا صاحب دے عرس تے تقریر نہیں کراندے 5 منٹ، نہیں تو میں نواز شریف شہباز شریف دس دینا سی بھائی تواڈے کول ٹائم کوئی نہیں داتا صاحب دے دودھ دا افتتاح کرن دا، سڑکاں نے جا کے افتتاح کر دے ہوتے داتا صاحب دا حق بھی کوئی نہیں، اتنے دینا کچھ نہیں، اتنے تو جناب وہ خالص دودھ پینا ہے خالی، تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اور تم کہتے ہو ہم صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ہم پنجاب کے جناب۔ میں کہا میں مولوی خادم نو تو مارو گولی، اینو تو دین نہیں سمجھ آیا، داتا صاحب دا احسان بھی نو مندے، اپنے مصور پاکستان کو پوچھو بھئی داتا صاحب دا احسان کوئی ہے کہ نہیں؟ میں کہا اقبال بول، اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، اور صبح ماز مہر او تابندہ گشت۔ داتا صاحب دا اتنا احسان بھی نہیں یار، کدی کمپیوٹر دے تسی افتتاح کرن جا رہے ہو، کدی فلانی جگہ جا رہے ہو، فلانا بندہ مر گیا، میں کہا داتا علی اجویری دا اتنا احسان بھی نہیں رہا تواڈے تے، تواڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں دودھ پی کے افتتاح کرن دا۔ یہ سنیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اٹھو، کیا کس خواب خرگوش میں سوئے ہوئے آپ؟ کم از کم جو آپ کے پاس آئے اپنا تعارف کراؤ، اتنا تعارف اپنا کراؤ کہ حضور کے سے محبت کرتا ہے، ناموس رسالت کا محافظ ہے، پھر بات کر ہمارے ساتھ، یہ پہچان رکھو، ورنہ قبر میں حضور نے فرما دیا تیرے اندر تو اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی جتنے کتے وچ غیرت سی۔ جی میرے آقا نے پوچھ لیا یہ گل، فرمایا منگولیاں دا کتا اٹھ کے میرے گستاخ نو پہ گیا تے تسی میرے گستاخ نال جناب اکھ بھی کدی نہیں سی انج ویکھیا انہوں، بندے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں۔ امام ابن حجر اسقلانی توجہ،
الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ سامنہ لکھیا، فرمایا مرزے مغل منگولے انہوں نے کیا سی عیسائی ہونا ہے، سٹیج لگ گیا، ہزاراں بندے آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، امام کہتے ہیں جیڑا بھی وہ مرزا مغل سٹیج اتنے چڑھے عیسائی پادری انہوں رنگ لا دین، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا۔ امام کہتے ہیں ایک پادری نو جوش آیا، انہیں کہا اج تے حضور دا غلام اتنے کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو، نہ ممتاز قادری ہے، نہ عامر عبد الرحمن ہے، نہ علم الدین ہے، نہ غازی عبد الرشید ہے، نہ محمود غزنوی ہے، نہ صلاح الدین ایوبی ہے، اتنے ہے ہی کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو۔ امام کہتے ہیں جدوں اس پادری نے حضور دے خلاف گل کی تھی، وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی۔ امام کہتے ہیں جدوں نے گل کی تھی کتا سدھا کھڑا ہو گیا، انجن شروع ہو گیا، کتا وہ بھی شکاری۔ امام کہتے ہیں فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ الکلب، کتا اچھڑیا، انہیں رسا گاڑا والا توڑ دیتا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا۔ جڑا وہ پادری ہزاراں دے مجمع جو حضور دے خلاف گل کر رہے سی، فخشمہ، انہیں وہ دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر ہوئے، اے ڈیوٹی اج میری لگی۔ ان کے نزدیک تو وہ کتا بھی دہشت گرد ہے، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے منگولین دی عدالتوں میں رسی توڑ کے عدالتوں میں جاندہ، کہنجا جی وہ ہمارے آقا کے خلاف ایک بندہ بات کر رہا ہے، اگر عدالت اجازت دے وے تے پھر میں انہوں چانڈ مار دے ماں۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے بندہ کبھی معاش کے رسول ہے۔ کتا بھی منگولیاں دا اٹھ کے پہ گیا، ہڈیاں انہیں منگولیاں دیاں کھا دیاں، ٹکر انہیں منگولیاں دا کھا دا، ناموس رسالت دے بھی اٹھ کے پہ گیا۔ اے جڑی ہے نا ملالہ، میں انہوں کتے جتنی بھی یہ دے غیرت کوئی نہیں ملالہ وچ، جڑی دختر پاکستان بنی ہوئی۔ اور میں ادھے تے دلیل دین لگا، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین یہ دو میں اتنے بڑے گستاخن کے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ادھی کتاب تو میرے کو موجود ہے، اس نو کتا کہنا بھی منگولے دے کتے دی توہین ہے۔ اے سلمان رشدی دی ادھی کتاب میرے کو موجود ہے، انہیں حضور دے بارے جو کچھ لکھیا میں تو انہوں 2 سطرہ سناواں تسی میں نو قتل کر دے ہو، صرف میں سنان دا مجرم اتنا بڑا ہے، انہیں اتنا حضور دے خلاف بکواس کیتا ہے۔ اے جڑی کڑی ہے ملالہ، ادھے ہوتے ہاتھ رکھی کھڑا، میں نو کس نے تصویر دکھائی، میرے گھر کوئی نہیں لیپ ٹاپ وغیرہ میں تو میں سمجھو میں مولانا اے ویکھ دے، مولانا اے ویکھ دے راندے تے پھر اے کوئی نہیں سی نال چک کے لے آنی ہے۔ ہاں انہیں ایتھے ہاتھ رکھی کھڑا منگولا دے ملالہ دے ہوتے سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین، انہیں حضور دے بارے ہو جا بکواس کیتا کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ وہ تسلیمہ نسرین نے دوویں جناب تصویر کھچا رہی کھڑی ہو کے، اگر یہ مسلمانہ دی بچی ہوندی تے کتے جتنی بھی یہ غیرت ہوندی تے جدو سلمان رشدی سامنے آیا سی یہ اپنا سینڈل لا کے دے منہ تے مار دیندی، او کتے آج تک تو برطانیہ دی پناہ وچ چھپا رہا، آج آیا سامنے جے دے منہ تے او سینڈل مار دیندی تا قیامت تک جتھے پیر رکھ دی اسی اس مٹی نو بھی بوسے دیندے رہتے۔ واہ کڑیے واہ، امریکہ بھی انج لرزہ بر اندام ہوندا کہ اسی تے ممتاز قادری نو رو رہے ہیں، انہاں دیاں تے کڑیاں بھی مان وچ کوئی نہیں۔ کتا اٹھ کے پہ گیا تے مسلمانہ دی دھی انہاں نال تصویراں کھچا رہی، ادھے وچ تے کتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں، کتے جتنی بھی غیرت ہوندی تے اٹھ کے انہوں سینڈل مار دیندی، جے چانڈو دے منہ تے نال کھڑیا کھڑیا مار دیندی، پوری دنیا دا ویکھ دے۔ انہیں کہا اس کڑی نہیں ہویا کیویں، انہیں کہا گناہگار ضرور ہیں لیکن نبی کی عزت کے غدار نہیں ہے۔ ایتھے آ کے بعد ساڑھے کو عزت کرانا چاہتا ہے تو ایتھے کرے۔ اور منگولیاں دا کتا بھی 8ویں صدی ہجری 8 تے 6 14 تے 650 سال ہو گئے، دسو یارہ کتا ہی ہوندا، لیکن 650 سال تو بعد اے شادرہ ٹاؤن وچ ادھی رات دا ویڑا ہے اس کتے دا ذکر ہو رہا کہ نہیں۔ اقبال اتھی گل کی تھی، انہیں کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔ اے ڈھلا نعرہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ، اے 12 ربیع الاول شریف آ رہا، پاکستان دہشت گردی مکانی۔ ایک منٹ میری پوری گل ہونے دو پھر انہوں سمجھتے آوے نا میں گل کرنا کی چاہ۔ پاکستان دہشت گردی مکانی، اتھے امن لیانا ہے، سکون لیانا ہے، غیرت شرم و حیا دے جنازے تو کڈن دے پروگرام ہو رہے ہیں، جدید پاکستان بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں دیاں دھیاں جڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں،
اسلام آباد سٹیجاں تے نچ سکدیاں؟ سانو بھی کوئی سمجھاؤ نا، پھر کہڑے پاسے لے جا رہے ہو قوم نو؟ کوئی سانو بھی سمجھاؤ۔ قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہو جب پاکستان نہیں بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہو جب پاکستان نہیں بنایا جے تے غازیاں نو سزائے موت سناؤ۔ قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے۔ یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن، جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے، غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی۔ غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے، اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ، غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ۔ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے، قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے؟ اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا، فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے۔ ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے۔ ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو، انہاں تے پیر چومے، پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا۔ اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا، کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا؟ گل سمجھ آئی؟ ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے، ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے، حضرت خلاد شہید ہو گئے، اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر پردہ کر کے آئیو؟ تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا، پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے۔ مسلمانہ دیاں ماواں تے بیٹیاں تے بہناں دے سر تو تے مسلمانہ دیاں دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بنا سکدیاں۔ دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو؟ مسلمانہ دیاں ماواں مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں ماواں میدان احد وچ حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تواڈے تے ابا جی بھی، فرمایا چھڈو ما فعل رسول اللہ، حضور کی بات کرو۔ یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں، یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں، چاروں رشتے چلے گئے، چاروں رشتے، ایک معمولی بات نہیں۔ تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی، اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب، ہنسنے والی باتیں نہیں ہو، اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے، کوئی سمجھو گلاں جی مڑ کے چاوڑا تے تساں لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو بالکل۔ ہاں میں تے پنڈیوں بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا، کدی نہیں کسی نے کہا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا، میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا حضور کی بات سن لینا مجھ سے، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب انہوں اپنے حبیب دی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں، یہ میری گل یاد رکھنا۔ لالچیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ، انہوں نے دیندہ ہے جنہ دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے۔ یہ بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلوارہ لے کے 1000 بندے نہ لڑن چل پے، یہ عقل گل نہیں آندی 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے، کسے صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلوارہ تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے؟ سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے کوڑ پوچھ دیو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے لے، حکم تو دیو۔ یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ اے چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر دے، چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں، فاخذت بناحیت صوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی چلے گئے،
میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، مجھے راستے میں بتایا گیا، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ آپ جو موجود ہے۔ اے مسلمانہ دیاں دھیان جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں، اے مسلمانہ دیاں دھیان نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویرہ کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویرہ کھچان، اے مسلمانہ دیاں دھیان جنہ دی میں گل کر رہا۔ لو جی، میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا۔ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، ہائی کورٹ پیش ہو گئے، کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی، ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے، فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا۔ انہیں کہا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے، انہیں سی غازی ممتاز دا نام لئیے، تو کہتے کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا۔ غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بنائی، مولویہ نہیں بنائی، علامہ اقبال بنائی۔ اسی کو غلط کام کر رہے ہیں، مصور یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی۔ سنو ذرا، کہتے قائد اعظم سیکولر تھے، وہ کہ سیکولر یہ جو بندہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیے ہے۔ رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا، کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا، سادہ چیک بک کڈی بار، سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی، انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے، پیسے میں تینوں دینے سن گن کے، چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے، جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیاں گا۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے، پتہ چلے ایک گستاخ ہے، انہیں حضور دی گستاخی کی تھی، آج وہ دی عدالت پیشی ہے۔ غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا، جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور، انہاں کہا جی غازی انگریزاں کو کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں، انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے۔ علامہ لیٹے ہوئے سن، اٹھ کے بیٹھ گئے، علامہ پریشان ہو گیا، انہاں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر، انہاں کہا نہیں، علامہ پھر سکون چاہے، انہاں کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر، کوئی پریشان ہے، انہاں کہا نہیں۔ علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ سفارش لینا کراں، علامہ نے اس موقع تے شعر کیا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، لکھاں سلام ہومن اقبال دی قبر اتے، کہنے لگا میں انگریزاں کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ انہیں کہا حرم نالو بھی جدہ خون قیمتی ہے، میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک۔ اقبال نے کہا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک، جانے دو اس کو، اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا؟ اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چمیا، فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چمیا ہوں میں پیر ہی چم سکنا۔ میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے، ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا۔ قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمین۔ اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا، کہندا ہے جب غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تو غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک پہ ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تو غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڑے نبی و اولو العزم رسولہ وچوں مینوں ملن آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی تو حضور فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین، تو میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے۔ ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے، ہاں جی، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے۔
جس میں مسلمانوں دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن. ہمیں وہ پاکستان، ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے. ہاں ہمیں وہ پاکستان چاہیے. میں وہ بات لمبی ہو گئی، ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء، جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا. علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد، ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر، ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں. انہوں نے کہا کی؟ انہیں کہا قرآن رکھ دینا دوسری تلوار. اقبال بولیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند. انہیں کہا قیامت اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے، پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم. اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا. لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا جدو تھے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے. تے اقبال کہندا جدو لے گئے تے اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی، جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی. اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. تسی آپ ان کے وارث بیٹھے، او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث. ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، مسلمانہ دی دھی اے وے جدہ میں تذکرہ کیتا. مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ، حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی. اے حضرت خنسائے انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے، 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تانوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے. 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے. جنگ قادسیہ وچ جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں ادھے نال ملاقات نہیں کرنی، میں انہوں 32 دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں. 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ وچ. صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے. فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا. آپ نے ہاتھ چکے الحمدللہ الذی اکرم. 4 پتروں دی لاشاں پئی ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق. کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق. کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق. کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اقبال کہندا ہے تے عشق رسول دے رنگن ہووے عورت تے 4 پتروں دیاں لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی. فرمایا تعزیت نہ کرو، میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں. الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت. یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیدوں دی ماں بنا چھڑے. یہ ہیں جی ہماری تاریخ، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے، پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام. پیچھے جاؤ، پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نے گل. آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا. دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے. ہاں اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی، اتنی محبت ضرور کرنی. اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا اتنی محبت ضرور کرنی. میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ، حافظ افضل فقیر صاحب دی، انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تو حضور فرمان او میرا غلام آیا. بس اتنی محبت. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے میں ساری محنت ہی تاں کی تھی. تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یا اپنے ہی ہے، جانے دو یا اپنے. بس اتنی محبت ضرور کرنی. نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے، انے واہ پیار کرنا ہے. کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے ہوا کی ہوئے ہی انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اے نعرہ انج لانا ہے، اے دا ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے. سارے سنی نکلن باہر، ہاں باہر نکلن ہے. نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے. یہ نالین شریف بنی ہوندی ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں، وہ دی بے ادبی ہوندی. جتھے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے. ہاں بڑے سنی کھڑے ہون، ہاں مولوی پیر چودھری اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو. جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکدا قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور مینوں حوض کوثر تو پانی پلاؤ.
جھنڈا این چک کے نعرے لانا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اجے آواز نہیں آئی، آخری نعرہ ول کر کے لاؤ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جب